بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا حبيبنا وبارك وسلم. قال جل وعلا في الكلام العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم. عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أنبئكم بخياركم قالوا بلى يا رسول الله قال خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله أو كما قال صلى الله والتسليم. اللهم صل على سيدنا شفیعنا مولانا حبیبنا وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، آج کا عنوان اولیاء اللہ کے بارے میں ہے. اس کو بھی ذرا غور سے سنیں. اور ولی کس کو کہتے ہیں اس کو پہچانیں تاکہ غلط پہچان کی وجہ سے عقیدوں میں خرابی نہ آنے پائے، ایمان میں کمزوری ہونے نہ پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک عالمگیر اور قیامت تک رہنے والا دین اس کو بنایا، اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دو چیزوں کو متعین کیا. آج کے بیان کا ہر جز سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایک عالمگیر اور ہمیشہ رہنے والا مذہب بنایا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اور اس کے لیے دو چیزوں کو اللہ نے متعین کیا ہے. پہلی چیز شریعت مطہرہ. پہلی چیز کیا؟ شریعت مطہرہ، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا پیارا اور کامل اور مکمل دین دیا جو کفر شرک کی تاریکیوں کے لیے ایک چراغ ہے، ایک روشن چراغ، اور حق و باطل کو مسمار کرنے کے لیے اور قیامت تک ہمیشہ زندہ اور جاوید رہنے والا مذہب اس کو اللہ نے بنایا. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کو ایسا کامل اور مکمل دین دیا. دوسری چیز جو اللہ نے متعین کی ہے حفاظت اسلام کے لیے، حفاظت دین کے لیے، وہ رجال اللہ ہے. کیا؟ رجال اللہ، اللہ والے. دیکھو دنیا میں جب بھی کچھ بگاڑ آتا تھا عقائد میں، ایمان میں، وحدانیت میں، تو اللہ نبیوں کو بھیجتا تھا. نبیوں کو بھیج کر اس بگاڑ کو اللہ دور فرماتے تھے. لیکن اب نبیوں کا سلسلہ ختم، اب نبی نہیں آئیں گے. قیامت تک آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دین چلے گا. لیکن اب اس دین کو امت کے سامنے صحیح طور پر پیش کرنے کے لیے اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتا ہے. ایک تو ہے نبی، تو ہے نبیاں آتے رہے، وہ تو گئے، اب تو ان کا سلسلہ ختم. اب کوئی نئے نبی دنیا میں نہیں آئیں گے. کوٹ کر یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں بھر لینا چاہیے. اب دین کو صحیح انداز میں ہر دور میں پیش کرنے کے لیے اللہ اپنے خاص بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، شریعت مطہرہ کو عوام کے سامنے، امت کے سامنے صحیح انداز سے پیش کرتے ہیں. نیا دین لاتے نہیں ہیں. جو دین اللہ کے نبی علیہ السلام لائے ہیں اس دین کو عوام کے سامنے صاف اور ستھرا کر کے پیش کرتے ہیں. اور زمانہ گزرنے کی وجہ سے جو خرافات، جو بدعات،
اور جو دین میں ایسے کام جو نہیں ہیں وہ جو اس میں شامل ہو گئے ہیں اس کو اللہ والے صاف کرتے ہیں، اور امت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر دور میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اب یہ ان خاص شخصوں کو کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں۔ اب یہ عنوان اصل تو ہمیں گزشتہ ہی بیان کرنا تھا، اس لیے کہ گزشتہ ایک عمل ہمارے سامنے تھا، دیوالی کا ایک عنوان تھا جس میں لوگ کتنے پیسے برباد کیے اپنے ایمان والے۔ کل چند دن پہلے ہمیں ایک میسج آیا علماء میں، اس مرتبہ مسلمان بہت زیادہ پیسہ خرچ کیے دیوالی میں۔ مجھے وہ جملہ مولانا عاقل حسامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم جہاں افتاح کیے وہاں کے وہ بانی تھے، وہ بڑے تھے، وہ بیان میں ایک مرتبہ کہا تھا، وہ جملہ بار بار یاد آتا ہے کہ وہ جملہ کیا تھا؟ لوگ پہلے زمانے میں بددعا دیتے تھے، اگر کوئی حقوق ادا نہیں کرتا، مال جمع کرتے رہتا ہے تو بڑے آدمی ایک بددعا دیتے تھا، کیا بول کو؟ تیرے مال کو انگار لگو، کیا بول کو؟ تیرے مال کیا کر لینے، تیرے مال کو انگار لگو، تیرے مال کو انگار لگو۔ یہ پہلے زمانے میں لوگ کبھی غصے میں آتے تھے، یہ قسم کی گالی ہوتی تھی، لیکن اندازہ یہ نہیں تھا کہ لگو بولتے تھا، لیکن زمانہ ترقی کرے بعد لگا ڈالتے ہیں، ہمیش لگاتے ہیں۔ انہوں بڑے آدمی بولنا کہیں کو وہ بدوا کہیں کو بول کر مال کو لگے نہیں بلکہ ہم خود لگا رہے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، 100 کی نوٹ کو 500 کی نوٹ کو گول کر کے جلاؤ آپ آنکھوں کے سامنے، اور یہ کہو کہ بچے جلا رہے ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے ہم دے رہے ہیں، 500 کی نوٹ جلانے کو کہو تو وہ جلائیں گے نہیں، کہیں گے کہ ابو یہ پیسے ہیں، اور باپ بھی یہ کہے گا کہ یہ پیسے ہیں، اس کو جلانا ٹھیک نہیں ہے، اور کہ بچوں کے ارمان کو پورا کرنے کے لیے 500 کی نوٹ جلاؤ۔ کہا کہ نہیں جلائیں گے، لیکن کہا اس کے بدلے میں کہا کہ ان پیسوں سے مال لا کے دیں گے، وہ جلایا جائے گا تھوڑی لحظے کے لیے، کہا کہ کچھ انگار اس میں آئے گا، پیسوں کو آگ لگی، باپ بھی خوش ہے، بیٹے بھی خوش ہیں۔ ایسا کتنوں نے کیا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ تو ایک عنوان وہ بولنا تھا، اس وجہ سے گزشتہ یہ ٹاپک نہیں چلی ہے۔ آج آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ ولی یہ بھی ایک کام ہے، یہ ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ورنہ ولی کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے، اولیاء اللہ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کتنے خرافات، کتنے بدعات، بلکہ یہاں تک کہ عقیدے میں بھی فرق آ رہا ہے۔ تو اس لیے اس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ وقت میں برکت دے اور ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق دے۔ تو ایسے لوگ جو دین کو امت کے سامنے صحیح طریقے پر پیش کرنے والوں کو ولی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات آگے سمجھ میں آ گئی تو آگے چلے۔ اچھا، ولی کہتے کس کے؟ لفظی معنی، ہم بہت سے لوگ ہمارے گاؤں میں بھی بہت ولیاں ہیں، تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی کے معنی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، ولی اللہ کے محبت کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ولی کا معنی دوست ہے، لیکن دنیا میں بہت سے ولیاں ایسے ہیں جو نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن ولی ہیں۔ ان ولیوں کی بات نہیں ہے، یہ ان ولیوں کی بات کی جا رہی ہے جو دین کو صاف و ستھرا کر کے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہم ان کی بات کر رہے ہیں۔ تو ولی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے دوست کو، اللہ کے قریب رہنے والوں کو، اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ غرق رہنے والوں کو ولی کہتے ہیں۔ اچھا، ولی بننے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ دوسرا مسئلہ، ولی بننے کے لیے سب سے پہلے جو اہم اور ضروری چیز ہے وہ کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نبوت کے سورج ہیں، نبوت کی جو روشنی ہے، اللہ کے نبی اگر ڈائریکٹ کسی پر ڈالتے ہیں تو سمجھو وہ صحابی بن جاتا ہے، وہ صحابی ہیں کہ نبوت کی کرن کہا کہ کسی پر پڑی ہے تو وہ صحابی بن جاتا ہے عموماً، اور جو اس کرن سے کچھ لے اس کو تابعی کہتے ہیں۔ یا تو ولی بننے کے لیے ضروری ہے نبی کی نظر پڑے، ہر
صحابی ولی تھے. کیا بولو؟ ہر صحابی ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ کے محب تھے، محبوب تھے. وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے تھے، یہ محبت کرنے والے تھے. ہر صحابی ولی تھے. ہر ولی، بلکہ کوئی بھی ولی صحابی نہیں ہے. تو ولی بننے کے لیے صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. کس کی؟ یا تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یا نہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو لوگ فائدہ اٹھائے، جن کو صحابہ کہتے ہیں، ان کی صحبت کی تو بھی ضرورت پڑتی ہے. وہ نہیں تو صحابہ سے جو لوگ فائدہ اٹھائے. ایسا آتے آتے نہ کسی ولی اور کسی نہ کسی اللہ کے محبوب کی صحبت کی ضرورت پڑتی ہے. صحبت کے بغیر، اللہ والوں کی صحبت کے بغیر کوئی آدمی ولی نہیں بن سکتا. یہ شرط ہے ولی بننے کے لیے، کسی اہل اللہ کی، کسی اللہ والے کی صحبت میں زندگی گزارے اور ان کا عکس ان کے اوپر پڑے. تو پہلی چیز تو آپ کو سمجھنی ہے، کوئی آدمی بھی ولی بننے کے لیے اللہ والوں کی صحبت نہیں، اور اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ ان کی اتباع بھی ہو. ان کی اتباع بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے، دو بات معلوم ہو گئے. ولی کون معلوم ہو گئے، اور ولی کیسے بنتے ہیں یہ بھی معلوم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور اللہ والوں کے ساتھ رہو. اللہ والے بننے کے لیے کتنے دن اللہ والوں کے ساتھ رہنا؟ ہمیں ایک آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے تو اسے بولے کہ بھئی اب ہمیں کہتے روز تمہارے ساتھ رہے تو ہم ولی بناتے. سوال ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ رہو. اب تمہیں بھی ولی بننا کر لیتے ہیں، کسی تو خواہش ہے ولی بننے کی. ابھی دعا یہ کرو بھائی کہ ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم بھی ولی بننا چاہتے ہیں. تو کیوں اتنا سوچ رہے ہیں؟ صحابی نہیں بن سکتے. کیا نہیں بن سکتے؟ صحابی نہیں بن سکتے. کروڑا خرچہ کرے تو بھی صحابی نہیں بن سکتے، اور نبی نہیں بن سکتے، لیکن ولی بن سکتے. ولی بن سکتے ہیں. تو آپ سوچتے کیوں ہے کہ میں ولی کیوں نہیں بنوں؟ ارادہ کرو سب کہ مجھے ولی بن کر دنیا سے جانا ہے. کہا کہ جو آدمی تہجد پابندی سے پڑھتا ہے، ایک دن نہیں، فجر چھوڑ کر نہیں، تہجد پابندی سے آخری دم تک پڑھتا رہتا ہے، پانچوں فرض نمازوں کے ساتھ. کیا بولو؟ پانچوں فرض نمازوں سنن کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے، دنیا سے جاتے وقت وہ اللہ کا ولی بن کر جائے گا، اگرچہ کہ اس کا نام عبداللہ ہو. کیا بولو؟ اگرچہ کہ اس کا نام عبداللہ ہو، یہ کا نام بچپن سے جو ولی ہے، لیکن نمازہ نہیں پڑھا، روزے نہیں رکھا، لیکن جاتے وقت وہ اللہ کا ولی بن کے نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. اب دیکھو ولی بننے کے لیے کتنے دیر اللہ والوں کے ساتھ صحبت میں رہنا. تفسیروں میں لکھا ہے کونوا مثلہم. کیا ایک چھوٹی بات ایک لکھو ہے، اللہ والوں کی صحبت میں کب تک رہنا گا؟ تو تمہیں بھی ان جیسے جب تک نہیں ہوتے جب تک رہنا. بس ان کے صحبت میں اتنے دن رہو ولی بننے کے لیے کہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی. اب آگے ایک بات ہے، اینو ولی کو ہم پہچان کیا ہو. کیا بولو؟ اب یہ آدمی ولی ہے کہ نہیں ہے، اب یہ پہچان کے واسطے کیا ہو؟ بہت جنے دیکھے تو ولیہ ہے. اب کس کو ہم ولی سمجھے؟ تو قرآن فیصلہ کر رہا ہے، کون بھی نہیں، بلکہ اللہ خود بول رہے ہیں ولی کون ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ولا خوف ولا هم يحزنون کی تفسیر انشاءاللہ کبھی کریں گے، وقت رہا تو آج ہی بتائیں گے. لیکن اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ ولی کی پہچان کیا ہو. تو دو باتیں قرآن کہتا ہے، الذین، ولی وہ ہے، آمنوا، اس کے بعد وکانوا یتقون، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے بعد الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب پہلی چیز کیا، ولی کی پہچان کیا ہوگا؟ تو ان پکا موحد رہنا، پکا توحید پر رہنا ہو. پہلی شرط کیا؟ ولی کی پہچان تمہیں کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں ولی ہے یا نہیں، تو کیا پہلی پہچان یہ ہے کہ وہ توحید میں پکا رہنا. یہ چیزیں کہیں میں بھول نہ جاؤں، آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں.
پہلی چیز پہچان کہ وہ توحید میں پکا رہنا. اس کے لیے کیا؟ یعنی اللہ کی ذات پر، صفات پر، اس کے اختیارات پر ایمان لانا. پہلا ذات کا تو کیا، اللہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. اس کی صفات کا تو کیا، رزاق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے. یہ سب اللہ کے صفت ہے. بخشنے کی صفت اللہ کی، اور معاف کرنے کی صفت اللہ کی، عیبوں کو چھپانے کی صفت اللہ کی، رزق دینے کی صفت اللہ کی. اب یہ جسے ہمیں ولی سمجھتے ہیں، ان اللہ کو ایک سمجھنا، صفتوں میں اللہ کے علاوہ کون بھی نہیں کو بولنا، اور یہ بھی ان بولنا کہ تمام اختیارات اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اس پر ان ایمان لانا. یہ سب بھی ملا کو ایک. اس کے بعد فرمایا دوسری چیز، اللہ ہی کو وہ رازق سمجھتا ہو. یہ بعد میں چل کر آپ کو سمجھ میں آئیں گی بات. رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، یہ وہ بولتا ہو. تیسری چیز فرمایا وہی اولاد دیتا ہے. یہ چیز بھی اس کے اندر کامل رہنا، جسے ہمیں ولی سمجھتے ہیں، وہ اولاد اللہ ہی کے طرف سے ہے. کئی کو کہتے بہت سے جنے بولتے اولاد ہمیں بھی دیتے بولو، تو اولاد اللہ ہی کی طرف سے ہے، وہ اس چیز پر ایمان لانے والا ہو. اور فرمایا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرتا ہو. پانچویں چیز فرمایا دوسروں کے نام پر جانور کو ذبح نہ کرتا ہو. اب کسی ولی کے نام پر لاکھوں بکرا کاٹ رہے ہیں، کیا جی کہ تو ولی کے نام کو کپٹ رہے ہیں، جبکہ وہ جائز نہیں ہے. وما اہل لغیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی ولی کے نام پر بکرا ذبح ہو رہا ہے، ایسا کرنے والا ہے تو وہ ولی نہیں ہو سکتا. اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ نہ کرتا ہو. اور ساتویں چیز فرمایا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں نہ مانگتا ہو. اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں نہ مانگتا ہو. اور فرمایا کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو. اور ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کے ساتھ کسی اور کا نام نہ لیتا ہو. فرمایا یہ تمام کام، جتنے کام اب میں نے بتائے، اور ایک اہم چیز بتایا وہ بدعتی نہ ہو. 10ویں چیز یہ ہے وہ بدعتی نہ ہو، اس لیے کہ جو آدمی بدعتی ہوتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. بھائی کوئی ساتھی آرام کر رہے ہیں، تم کو اٹھا لے. بہت اہم باتیں کہا کہ 10ویں چیز یہ ہے کوئی بدعتی نہ ہو. یعنی بدعت ایک ایسی چیز ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتے. کئی کو معلوم بدعت کا ہر کام عبادت سمجھ کو کرتا ہے تو توبہ کیسے کرے گا؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ وہ کام جو دین میں نہیں ہے اس کو وہ شامل کر کے کر رہا ہے، اس کو بدعت کہتے ہیں. وہ آدمی بدعتی نہ ہو، یعنی بدعت کے کام نہ کرتا ہو، اس لیے کہ بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. یہ 10 چیزوں کو اگر کرتا ہے تب بھی وہ ولی نہیں، اور کرواتا ہے تب بھی وہ ولی نہیں. یہ 10 چیزیں سمجھ میں آئی نا؟ یہ 10 چیزیں یہ کرتا ہے تو بھی ولی نہیں. ان کرتا تو نہیں ہے، کراتا ہے. کہتا ہے کہ تم مجھے سجدہ کرو یا تم فلاں ولی سے اولاد مانگو، یہ بول رہا ہے تب بھی یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد دوسری صفت ہے تقوی. الذین آمنوا، ایک تو پکا مومن ہو، دوسرا تقوی والا ہو، تقوی طہارت میں ڈوبا ہوا ہو. قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں. الذین آمنوا، پکا مومن ہو، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی طہارت والا ہو. دوسری صفت بیان کی گئی کہ وہ تقوی طہارت والا ہو. یعنی کیا پیاری بات لکھی ہے. تقوی طہارت کا تو کیا، طہارت سے تو سب جنے رہتے ہیں، تقوی سے تو کیا کو تو اللہ کی محبت میں اللہ سے ڈرنے والا ہو. اللہ کی محبت میں اور اس کے خوف سے ان تمام باتوں سے بچتا ہو جس کو اللہ نے منع کیا ہے. دیکھو یہاں ایک لفظ تقوی میں بات آئی، اللہ کے خوف سے نہیں، اللہ کی محبت سے. کیا کرتے بھئی؟ اب جہنم میں دال تم کو ڈراتا ہے، کیا کرتے؟ اس واسطے میں نماز پڑھتا ہوں. کیا بولتا ہے؟
کیا بولے تھے مفتی صاحب بیٹھ کو یہ کر ڈالتا کرتے, جلا ڈالتا کرتے, ایسا راک ہو جاتا کرتے. اب کیا کرتے لو بھائی, نماز پڑھو. اس ڈر کی وجہ سے عبادت کرنے والا نہ ہو, اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی محبت میں عبادت کرنے والا ہو, تقوی اختیار کرنے والا ہو. یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. آگے آپ دیکھ لیں, اب جتنے لوگ ہیں, ہم جس کو بھی ولی سمجھتے ہیں, کہا کہ آج دنیا میں بہت سے لوگ ہیں ولی بنے بیٹھے ہیں, ولی بنے بیٹھے ہیں, بنایا نہیں گیا. ان کے اندر وہ اوصاف ہے یا نہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں ولی نہیں, انہوں ولی نہیں, انہوں کے بارے میں بولتے نہیں. 10 باتیں آپ یاد رکھ لو کہ اگر یہ چیزیں میں ان کے پاس ہے تو ولی. کہا کہ پہلی بات فرمایا متبع سنت ہو, شریعت کے مطابق داڑھی ہو. اب کہ ایک آدمی کیا کرے, ایسا ہاتھ مارا, پہلے بھی میں مثال دے کر ہوں, ایک آدمی ایسا ہاتھ مارا, مارتے ہی نکلے تو 2 500 کے نوٹ آئے. بھائی ولی جی, وہ بھی کون سے ولی کہتے, زندہ ولی کہے. اب تمہیں ولی کہنے کے واسطے اب نہیں بول سکتے آپ اس کو ولی. 10 چیزیں میں بتاؤں گا, یہ 10 چیزیں آپ اس کے اندر دیکھو. پہلی چیز فرمایا کہ وہ شریعت کے مطابق داڑھی رکھا ہے یا نہیں. داڑھی خشخشی ہے, پگڑا باندھ کو ہے, پگڑی بھی نہیں, پگڑا باندھ کو ہے, لمبا جھپا پہن کو ہے, تسبیح اتنی موٹی نہیں سکاتے تھے, موٹے کنکر ہے اس کے ہاتھ میں, لیکن کہا داڑھی نہیں ہے. تو کہا کہ وہ آدمی ولی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی کو سنت کو چھوڑ کر کوئی آدمی ولی بن ہی نہیں سکتا. کوئی آدمی نبی کی سنت کو چھوڑا, اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہ میری بات نہیں, قرآن حدیث کی بات ہے. اگر شریعت کے مطابق یہ ایک مشت داڑھی اس کی ہے, ہاں ہو گیا نہیں. اب آگے دیکھو, صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں. کس کا؟ صوموں کا تو کیا, صوم کا تو کیا روزہ, صلات کا تو کیا نماز. ان روزہ رکھتا ہے یا نہیں. نہیں بھائی تمہیں سبھی رکھو لو ذرا, میں بہت کام ہے مجھے کہتا ہے. نبی کو روزہ معاف نہیں, نبی کو نماز معاف نہیں. اب انہوں کیا بولتے ہیں, ذرا تمہیں لوگا سب بھی پڑھ لو, میں ذرا بیزی ہوں. کہا کہ دوسری بات دیکھنا اس کے اندر, ان نمازوں کی پابندی کر رہا ہے یا نہیں. تیسری بات فرمایا نمازیں تو پڑھتا ہے, جماعت چھوڑ کو پڑھتا ہے, تب بھی ولی نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی مجبوری میں, سفر میں کئی وہ اپنا جماعت بنا لے کے گھر میں پڑھتا ہے, یہ بات نہیں ہے. کہا کہ اصل وہ جماعت میں شریک ہی نہیں ہو رہا ہے. تو کہا کہ یہ آدمی بھی ایسے ہاتھ مار کر ہزاروں روپے نکالے, سونے کا بسکٹ نہیں نکالے, تب ولی نہیں. تو پہلی چیز کیا, شریعت کے مطابق داڑھی ہے یا نہیں, اور دوسرا صوم و صلات کا پابند ہے یا نہیں, اور تیسری چیز نماز با جماعت پڑھتا ہے یا نہیں, اور چارہویں بات یہ ہے اللہ جن چیزوں کو حرام کرے ان سے وہ بچتا ہے یا نہیں, اور پانچویں چیز فرمایا عورتوں سے پردہ کرتا ہے یا نہیں. سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے رہے ہیں سب کو. کیا کر رہے ہیں, سب کو سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا دے رہے ہیں. بغیر پردے کے عورتیں ان کے پیر چھو رہی ہیں, یہ چھونے دے رہا ہے, اور بغیر پردہ ہے. نبی کو پردے میں کہا گیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ نے صحابہ سے کہا جو چیز تم مانگنا ہو نبی کی بیویوں سے پردے سے مانگو. ابو بکر کو کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے سے. عمر کو کہا جا رہا ہے, عثمان کو کہا جا رہا ہے, علی کو کہا جا رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تب یہ کہہ رہا ہے کہ پردہ ہی نہیں ہے, سامنے بیٹھ کر ہے, یہ باتیں کر رہا ہے, سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, اپنے پیر چھونے کو دلیے دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ولی ہوں. ایسا ہو نہیں سکتا, یہ اولیاء اللہ کے نشانیوں میں سے نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا گناہ کر کے توبہ کرتا ہے یا نہیں, گناہ پر نڈر بھی ہے تو یہ ولی نہیں ہو سکتا. بدعتی ہو یہ ولی نہیں ہو سکتا. ان تمام چیزوں کو آپ دیکھیں, حلال حرام کی کوئی تمیز ہی نہیں ہے اس کو. کہا کہ دوستو اگر یہ چیزیں ہیں, ایسا ہاتھ مار کو ایسا شخص پیسے نکالتا ہے, تو کہا کہ یہ ولی نہیں ہو سکتا. اسے استدراج بولتے, یہ جادو کی اور آنکھ بندی کی ایک ہوتا ہے. یہ
لیکن دوستو یہ کرامت نہیں ہو سکتی. کرامت اگر کوئی دکھا رہا ہے ان چیزوں میں آپ کو دیکھ لیں گے پہلے ہم اس کو. یہ عورتوں سے پردہ کرتا ہے نہیں, نماز کی پابندی ہے ہی نہیں, شریعت کے مطابق داڑھی ہے یا نہیں. دوستو ان چیزوں کو آپ دیکھیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیاری مثال دے کر بتائی کہ ولی وہ ہے جس کے بازو میں بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آ جائے. یہ بڑی نشانی. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ. اگر تم نبی کے بازو میں کسی آدمی کے بازو میں بیٹھے, اس کے بازو میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کو اللہ یاد آ گئے, ان کا چہرہ دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ گئے, یا دوسری چیز ذکر کی توفیق مل گئی, یا تیسری چیز کسی عبادت کا شوق پیدا ہوا, یہ ولی ہے. ایسے اس کے بازو میں بیٹھنے سے کہا کہ نمازوں میں سستی پیدا ہو رہی ہے, حلال حرام کی تمیز ختم ہو رہی ہے, ایسا آدمی ولی نہیں ہو سکتا. میں بات کو مختصر کر رہا ہوں, اہم بات جو بتانی ہے. اب انہی اولیاء اللہ میں سے اللہ بہت سے اولیاء اللہ کو بھیجے, تو اس میں سے ایک بڑے ولی, اولیاء کے سردار, ان کا نام ہے عبد القادر. ان کا نام صرف اتنا ہی ہے. محبوب سبحانی یہ ان کا لقب ہے. محبوب کا معنی لاڑیلا, سبحان کا معنی اللہ. یہ عبد القادر اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے لاڑیلے. محبوب سبحانی ہے نام. اب ان کے بارے میں دیکھ لیں, یہ کب پیدا ہوئے؟ آج سے 970 پر 6 سال پہلے پیدا ہوئے. کب پیدا ہوئے؟ اور ان کی پیدائش کا ہوئی بغداد کے ایک شہر بلق میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. اور یہ کتنی بڑی قسمت کی بات یہ ہے کہ ان کے والد سید ابو صالح موسیٰ, ان کے ابا کا نام ہے. ان کا سلسلہ نسب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. ان کا سلسلہ آگے جاتے جاتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے ان کے ابا ہیں. کون؟ سید ابو صالح موسیٰ. اور ان کی والدہ ہیں فاطمہ بنت عبداللہ سومعی. حضرت کے امی کا نام ہے کیا؟ حضرت فاطمہ. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے امی کا نام فاطمہ بنت عبداللہ سومعی. یہ ان کے ابا یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نانا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے. تو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کو ملا کر حسنی بھی ہیں, حسینی بھی ہیں, اور سید گھرانے کے ہیں. ان کے ابا کا سلسلہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, ان کی امی کا سلسلہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. اب یہ دو سلسلے جا کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ دنیا میں آئے اور لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کیا. 90 سال دنیا میں زندہ رہے, 90 سال دنیا میں باحیات رہے. 650 پر 1 میں یہ دنیا سے چلے گئے. وہ کون سا مہینہ تھا؟ آج جو مہینہ ہے یہ جمادی الاول ہے. کل تک کا جو مہینہ رہا ربیع الثانی. یہ ربیع الثانی کو ہمیں لوگ 11ویں کا مہینہ بولتے. کئی کو یہ 11ویں کا مہینہ. کل ایک جنے پوچھا گئے سو مہینہ کوسا جی کا, تو دستگیر کہتے. گیا سو مہینہ دستگیر کا کہتے. دستگیر کسے بولتے؟ یہ بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بدعتی ایک ملے مجھے. میں بولے دستگیر کا تو کیا جی کا, تو اس کا معنی معلوم کیا کیا حیدرآباد میں پڑھتے شب کو, مجھے معلوم نہیں بھائی دستگیر کا تو کیا ہوگا. تو انہوں بولے کہ دست کا تو ہاتھ کہتے, گیر کا تو پکڑنا. کب گیر بولتے نہیں, ہاتھ سے پکڑنے والے. یہ دستگیر کئی کو نام پڑا گا. تو اللہ بھی نعوذ باللہ, اللہ بھی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ جنت میں جاتے رہے. حور جو ہے موس کھا کر چھلکا پھینکی ہے, تو نعوذ باللہ اللہ پھسلنے گئے تو محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ پکڑ لے گئے تھے اللہ کا. وہ جب سے ان کا نام دستگیر پڑا. عقل کو لگنے کی بات ہے نہیں ہے. تو دوستو 90 سال یہ رہ کر ربیع الثانی گئے سو مہینے میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. اس میں اختلاف ہے. 11 تاریخ کو گئے بول کو اس کا مہینہ 11ویں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے 12 تاریخ کو گئے کو وہ 12 فات کہے, یہ 11 فات ہے گئے سو مہینہ. دوستو اس میں اختلاف ہے. آخری 2 باتیں بول کر میں ختم کروں. اب ایک سوال آپ لوگوں سے یہ ہے
महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह गए तो उनके नाम पर पलवा पका कर खाते हैं ना, दूसरे पूरे बुजुर्ग क्या करे, वो रोजी चे वो महीने में चे निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह भी गए। कौन तो उनके नाम पर कुछ पका के डाल रहे हैं क्या? अब उन्होंने गुस्से में आते नहीं, उन्होंने के नाम पर पकाए हमारे नाम पर पकाए नहीं बोल को, ठीक है छोड़ो। इन सब से भी बढ़ को नबी का बड़ा आशिक कौन? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला। उन्होंने जमाती उल आखिर के महीने में गए, कौन तो उनके नाम पे क्या तो पका को डालते हैं? नहीं। रमज़ान में हजरत खतीजा, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत आयशा, हजरत रुकैया, ये 5 जने भी रमज़ान के महीने में गए, कौन तो इना के नाम पर पलू डाले क्या? शव्वाल के महीने में सैयदुल शुहदा हमजा रजी अल्लाह ताला गए, मुहर्रम के महीने में हजरत उमर गए, रबीउल अव्वल के महीने में हुजूर उनके बेटा इब्राहिम भी गए। तो दोस्तों इन्हीं के नाम पे डालना, ये लोग क्या तो नाराज होते गए। इसलिए दोस्तों ये जो उसूल बना है कि उनके नाम पे डालना, हर वली के नाम पे डालो, हर महीना डालो, उसी महीने में मुतय्यन करके डालना, और वो महीने में डाल को दूसरे महीने में भूल जाना, ये कौन सी मोहब्बत की अलामत है मालूम नहीं। अल्लाह हमें सही वलियों की पहचान कराए, उनकी सोहबत में रहने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए।